یہ کیوں بات شروع ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے خدا نہ خواستہ کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات شروع ہوئی جب سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان معافی مانگ لے ورنہ اس کا انجام بھٹو والا ہوگا، یعنی ان کو جیل میں قتل کر دیا جائے گا خدا نہ خواستہ۔ پھر اس کے بعد اس پہ شہباز گل صاحب نے بات کی، اور شہباز گل صاحب کا ایک پوائنٹ بہت ویلڈ تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کے بارے میں تاثر بن گیا نا کہ یہ عمران خان کا جانشین ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے تو پھر کام آسان ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ تو جانشین سامنے آ گیا ہے تو اب تو خدا نہ خواستہ عمران خان کو نقصان پہنچا بھی دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اور عمران خان کے علاوہ کوئی قبول نہیں ہے، یہ آپ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بات کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، اچھا یہ بات اس لیے بھی شروع ہوئی کہ دوبارہ یہ بات شروع ہوئی کہ مطلب سسٹم کب تک یہ چلے گا نا، یہ جو تسلسل کی بات ہو رہی ہے، ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، اس پہ آئی تھنک شہباز گل صاحب نے نہیں، عمران ریاض صاحب نے بات کی۔ عمران ریاض صاحب نے جب بات کی تو اس کے بعد یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ عمران ریاض صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ میں 5 سال کے لیے کیا 10 سال کے لیے ایکسٹینشن دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عمران خان کو راستے سے ہٹائیں اور عمران خان کا خاتمہ کریں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کہہ چکی ہیں عمران خان کے بارے میں کہ بس اس کو تو راستے سے ہٹایا جائے۔ رانا سنولا کہہ چکے ہیں کہ عمران خان فتنہ ہے اور فتنے کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور اس کے سر کو چلنا ہوگا۔ دیکھیں نون لیگ کی تو خواہش نظر آتی ہے، نون لیگ کی خواہش نظر آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کی جان لے لی جائے، اور شریف خاندان کا ماضی بھی اس چیز کا گواہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کی جانیں لے لی تھیں انہوں نے، ایک خاتون کو جبڑوں میں گولیاں مار کے شہید کیا گیا تھا صرف اس لیے کہ ہمارے اقتدار کو ان سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو شریف خاندان اگر عام آدمی سے سمجھے کہ اقتدار کو خطرہ ہے تو ان کو 14 لوگوں کو گولیاں مروا دیتے ہیں اور پھر ان کا کیس بھی عدالتوں میں نہیں چلنے دیتے، اور آج تک نہیں چل رہا، آج تک انصاف نہیں ہوا۔ پھر 26 نومبر کو اقتدار کو خطرہ تھا تو سیدھی گولیاں مروا دی 69 لوگوں کو۔ جیلوں میں بے گناہوں کی جانیں گئی ہیں، جو جیلوں سے آئے ہیں اب تک پچھلے 3 سال میں 40 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، مختلف واقعات میں 40 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ شریف خاندان جو 26 نومبر کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، یا ہونے میں ساتھ دے سکتا ہے، پلان کر سکتا ہے، یا ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، شریک جرم ہو سکتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں یہ بات بسد احترام میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ نہیں میاں نواز شریف یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ عمران خان کی جان لے لی جائے۔ میاں نواز شریف کا تو بس نہیں چل رہا ہوگا کہ آج کی رات بھی نہ گزرے، ٹھیک ہے، کیونکہ میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی، اگر میاں نواز شریف بیٹھ کے پنجاب کے اندر ایک عام ورکر کے ماں بہن بیٹی کے گریبان پہ ہاتھ ڈلوا سکتے ہیں اور جہاں اس کے ہاتھ اس کی جو عزت کی پامالی کی جا رہی ہے اس کو انڈورس کر سکتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں کوئی کام میاں نواز شریف کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ میاں نواز شریف جو عام پی ٹی آئی کے ورکرز یا پاکستان کے شہریوں کی عورتوں کی عزتوں تک کے اوپر حملے کرنے کو انڈورس کر رہے ہیں یا خاموش رہ کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں، بلکہ پنجاب حکومت ان کی ہے، ان کی منظوری سے سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کو بالکل مکمل طور پر راستے سے ہٹا دیا جائے؟ کیونکہ میاں نواز شریف کو تو پتہ ہے کہ آگے میاں نواز شریف کو یہ لگتا ہے، شریف خاندان کو اور زرداری کو دونوں کو یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، 10 12 15 دن کوئی حالات خراب رہیں گے، پھر چیزیں نارمل ہو جائیں گی اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، بندوق کے زور پہ چیزوں کو نارملائز کر دیا جائے گا۔ جب نارملائز کر دیا جائے گا پھر تو پھر پی ٹی آئی کے 4 حصے ہو جائیں گے، 5 حصے ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہم 2 خاندان ہوں گے اور وہی پرانی چیز چلے۔ یہ ان کی اسیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ پاکستان واقعی اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہارون رشید صاحب نے ایک بات بہت امپورٹنٹ کی، انہوں نے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ عمران خان کو کیا قتل کیا جا سکتا ہے، تو قتل کیا جا چکا ہے اپنی طرف سے، یعنی جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو مارنے والے تو مار دیا تھا نا، یہ تو بچانے والی ذات نے بچایا، مارنے والے نے تو مار دیا تھا عمران خان کو۔ پھر اب اس وقت بھی دیکھیں وہ حملہ کس نے کروایا تھا، جو گجرانوالہ وزیر آباد والا تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی شریک نہیں ہے اور وہ ایک عام بندے نے کیا ہے تو اس کی شفاف تحقیقات آپ ہونے دیتے، انڈیپینڈنٹ آپ تحقیقات ہونے دیتے، انڈیپینڈنٹ آپ کیس چلنے دیتے، آپ نے نہیں چلنے دیا، اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حملے سے پہلے جو جواز گھڑا گیا، جو حملے کا جواز بنایا گیا یا بنوایا گیا، اسی کی ایک ویڈیو بنا کے اور سارے چینلوں پہ دی گئی تھی، میڈیا کے لوگوں کو پیڈ، پورے اسلام آباد کے صحافیوں کو پتا ہے کہ ایک ٹاؤٹ جو ہے جس کو ایک پروجیکٹ ملا ہوا ہے، اس ٹاؤٹ نے سب سے پہلے وہ ویڈیو ٹویٹ کی تھی جو ایڈیٹڈ ٹویٹ تھی، جس میں عمران خان نے توہین مذہب کا الزام لگایا گیا تھا، اور قاتلانہ حملہ کرنے والا کہتا ہے کہ عمران خان نے توہین مذہب کی تو اس لیے میں نے قاتلانہ حملہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ویل کوآرڈینیٹڈ تھیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس جس دن عمران خان آئے تھے اس دن ان کو قتل کیا جانا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں اس کی بھائی بات یہ ہے، میرے اوپر ایک الزام لگتا ہے، میرے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے کہ مجھے قتل کروانے کی سازش میں صدیق جان شریک تھا،
یا میرے اوپر حملے میں صدیق جان شریک تھا، اگر میں اس میں نہیں ہوں شریک، سب سے پہلے میں سامنے آؤں گا، میں کہوں گا بھائی جان بات سنیں، آپ نے میرے پہ الزام لگایا، آپ کا اختیار ہے، آپ کا میرے پہ شک ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ بتاؤ 10 بندے بتاؤ پاکستان کے اپنی مرضی کے بتاؤ جن پہ کمیشن بنانا ہے، میں تحقیقات کے لیے حاضر ہوں، یہ میرے 2 موبائل ہیں، یہ میرے موبائل پڑے ہیں، یہ میرا ڈیٹا پڑا ہے، یہ میرا ریکارڈ پڑا ہے، 10 بندے اپنی مرضی کے بتاؤ، میں شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں۔ بھائی ارشد شریف صاحب کے کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بننے دیتی؟ حکومت کیوں نہیں عالمی اداروں کو انوالو ہونے دیتی؟ سپریم کورٹ میں اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر اکبر نقوی صاحب نے جب وہ کیس چل رہا تھا کئی بار حکومت سے پوچھا کیا عالمی ادارے جو ہے میڈیا کے ان کو کیوں نہیں شریک کرتے؟ انڈیپینڈنٹ فورم، شریف خاندان کہتا ہے نہیں، کینیا میں آپ کیوں نہیں بھائی، اور انہوں نے جواز کیا گھڑا کہ اگر ہم یو این کو کہیں گے، اقوام متحدہ کو کہیں گے کہ تحقیقات کریں تو کینیا ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ بھائی کو بات ہے کوئی انسانیت والی؟ بھائی کینیا کون سا کوئی ہمارا کوئی وہاں سے کوئی ہماری ہم ایکسپورٹ اس کو اربوں ڈالر کی کر رہے ہیں یا کینیا کے ہم نے پیسے دینے؟ بھائی کینیا کی اوقات کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کینیا ناراض ہو جائے گا اس لیے ہم یو این کو نہیں کہنا چاہتے؟ اگر بھائی دال میں کالا نہیں ہے، اگر ارشد شریف صاحب کا قتل، ان کی شہادت واقعی ان کو شہید وہاں پہ وہ پولیس والوں نے کیا ہے یا جس نے بھی کیا ہے تو الزام آپ پہ لگ رہا ہے، آپ تو سب سے پہلے کہتے کہ یار یو این کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم تحقیقات کرو۔ ہم تو انٹرنیشنل 10 ہماری حکومت کا وفد جہاں سے جاتا 10 بڑے صحافیوں کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس جاتے، ایک ان کا نمائندہ لیتے، 10 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے 10 نمائندے لیتے، ان کے کمیشن بنواتے اور کہتے کریں تحقیقات، کیونکہ الزام ہمارے اوپر لگ رہا ہے۔ آج تک حکومت کینیا میں تحقیقات تو دور کی بات ہے، اپنے ملک میں جوڈیشل کمیشن نہیں بننے دیتی۔ کیوں نہیں بننے دیتے بھائی؟ اگر آپ نہیں ہیں اس میں تو آپ کو کیا مسئلہ؟ بننے دینا جوڈیشل کمیشن، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی ہونے دینا غیر جانبدارانہ تحقیقات۔ لہٰذا یہ باتیں اب بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو بہت ضروری ہے کہ جو ایک میڈیکل بورڈ ہے نا انڈیپینڈنٹ، وہ بننا چاہیے، عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز اس میں ہونے چاہیے، وہ ریگولر عمران خان کا معائنہ کریں، ان کے ٹیسٹ کریں، ان کے بلڈ ٹیسٹ ساری چیزیں وہ کروائیں، ان کے جو وہ ہے جو ممکنہ طور پہ جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ کروائیں، میڈیکل چیک اپ وہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کی پارٹی کے جو سنسیئر لوگ ہیں، چابی والے کھلونے اور لیلے نہیں، اردلی نہیں، ان کی فیملی کو اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے کہ ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، عمران خان کو پراپر سیکورٹی دی جا رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا کہ کیوں اگر بھائی آپ کے ذہن میں عمران خان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے تو آپ اس کو آنے دینا باہر، بھائی آپ اس کو ناحق قید کیوں آپ نے کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیوں اس کو ناحق قید کیا ہوا ہے؟ تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ شریف خاندان کا بس نہیں چل رہا کہ آج کی رات بھی نہ گزرے اور خدا نہ خواستہ عمران خان کو نقصان پہنچا دیا جائے۔ یہ ان کے عمل بتا رہا ہے۔ بھائی جو کسی کو قتل کروانا چاہتا ہے وہ اپنی زبان سے تھوڑی کہہ کر کہ میں اس کو قتل کروانا چاہتا ہوں۔ جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ فتنہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، اب آپ مجھے بتائیں جب عمران خان کو دہشت گرد کہتے ہیں تو پاکستان میں دہشت گردوں کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ کیا پالیسی ہے؟ یہی ہے نا کہ ان کو ختم کرنا ہے بھائی، ان کی جان ان کو جان سے مار دینا ہے۔ جب ان کو فتنہ الخوارج کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو فتنہ الخوارج کے حوالے سے تو آپ نے یہاں پہ فتوے لے رکھے کہ ان کو کسی صورت زندہ نہیں چھوڑنا۔ تو جب اس طرح کے بیانات آئیں گے، جب حکومت کے اعمال بتائیں گے، جب چادر چار دیواری کا تقدس، جب عام آدمی کو آپ گولیاں مروا سکتے ہیں اور مار سکتے ہیں، تو عمران خان تو پھر ان سے زیادہ پوٹینشیل پھر آپ کا وہ ہے نا ٹارگیٹ ہے۔ صدیق جان صاحب، یہ جو ساری ڈسکشن چل رہی ہے اس پر آپ ایک انالیسس کر دیں کہ کیا یہ نظام افورڈ کر سکتا ہے اس طرح کی صورتحال؟ یار یہ نظام تو 8 فروری کو دھاندلی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نظام یعنی پاکستان کی بات کر رہے ہیں، نظام کی بات نہیں کرتے۔ پاکستان تو 26 فیبرری ترمیم بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان تو 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان تو بربریت بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان تو انسانی حقوق کی پامالیاں بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان تو یہ ظلم، جبر، بربریت، فسادی، ضدیت جو ملک کے اندر ہو رہی ہے افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان، لیکن ہو رہا ہے سارا کچھ۔ یہ بات نہ کریں کہ پاکستان تو نہیں کر سکتا نا بھائی۔ آئین یہ کہتا ہے کہ عوام کے حق حکمرانی عوام کا ہے اور وہ اس حق حکمرانی کو ایکسرسائز کریں گے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے۔ یعنی ملک کا حق حکمرانی میرے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے۔ اب آپ اور میں تو جا کے حکومتی نظام نہیں چلا سکتے نا، 24 کروڑ لوگ تو نہیں چلا سکتے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں اپنے اپنے نمائندے منتخب کر دیں گے، ہم اپنا اختیار اپنے نمائندے کو دے دیں گے۔ ہمارا نمائندہ جو ایم این اے ہوگا وہ ایک وزیر اعظم کو اختیار تفویض کر دے گا اور اس پہ ایک حکومت بن جائے گی اور وہ حکومت پھر ان اختیارات کو جو ہے وہ استعمال کرے گی۔ اس میں اور آپ شامل ہیں۔
اب اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس میں آپ اور میں شامل نہیں ہیں, اس میں 80% پاکستانی شامل نہیں ہیں. لوگوں نے جو 2 اکثریت جس جماعت کو دی, اس جماعت کا لیڈر تو ناک قید میں پڑا ہوا ہے, اس کی اہلیہ قید میں پڑی ہوئی ہے, اس کی بہنیں زیر عتاب ہیں, اس کی بہنوں پہ حملے ہو رہے ہیں, تو اس کی پارٹی کو توڑ دیا گیا. تو اس لیے میں فیصل صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور پی ٹی آئی کو اس پہ مسلسل بات کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان جانا چاہیے, جسٹس جائیہ خان کو کہنا چاہیے کہ تم لکھ کر دو کہ عمران خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا تھا نا ہائی کورٹ میں, اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا لکھ کے دو کہ نواز شریف کی جان کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا, منگل تک کی میں ڈیٹ دے دیتا ہوں. نہیں دی تھی انہوں نے, حکومت نے نہیں لکھ کے دیا تھا. عمران خان نے کہا تھا میں تو اپنی جان, بھائی بات یہ کہ آپ جائیں نا جسٹس جائیہ خان جو اس نظام کو اس وقت بچائے ہوئے ہیں, انہیں کہیں لکھ کے دیں آپ کہ آپ جس حکومت کو چلا رہے ہیں, آپ جس نظام کو چلا رہے ہیں, جس نظام کے آپ بینیفیشری ہیں اور جو نظام آپ کا بینیفیشری ہے, جس مریم نواز کی حکومت کو آپ بچا رہے ہیں, جس چباشی کی حکومت کو آپ بچا رہے ہیں, آپ نے جو نیچے آپ کی عدالتیں اور کمیشن فیصلے نہیں کر رہے اور اوپر آپ سپریم کورٹ میں فیصلے نہیں کر رہے, آپ دھاندلی کا کیس نہیں لگا رہے, آپ لکھ کے دیں کہ جس نظام کو آپ چلا رہے ہیں یہ عمران خان کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلے گا. تو پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے, رولا ڈالنا چاہیے. پی ٹی آئی تو رولا نہیں ڈال, عمران خان کی بہنوں کے معاملے پہ بھی پی ٹی آئی خاموش ہے, 8 سپٹمبر میں جلسے کی تاریخ پہ بھی پی ٹی آئی خاموش ہے, تحفظ آئین پاکستان کی تحریک پہ بھی خاموش ہے, حقیقی آزادی پہ بھی تحریک انصاف خاموش ہے, سیلاب زدہ علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی خاموش ہے, عمران خان بشپ بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ بھی خاموش ہے, جو علیمہ خانہ کے ساتھ ہوا ہے اس پہ بھی خاموش ہوا ہے. پی ٹی آئی تو مکمل طور پہ خاموش اور کمپرومائز. دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کی اپنی ایک لڑائی چل رہی ہے, ایک گنڈاپور صاحب کا اپنا ایک گروپ ہے, ایک دوسرا گروپ ہے, آپس میں بس اس پہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے, باقی اب کل دیکھیں گے. صدیق جان صاحب آخری میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری سے کچھ آوازیں اٹھی ہیں, اطہر من اللہ صاحب نے کراچی بار سے خطاب کیا ہے, منصور علی شاہ صاحب کا لیٹر ہے, ہائی کورٹ کے 2 ججز صاحبان کے لیٹر ہیں, تو کوئی ایسا پلان ہے کہ مکمل طور پر ایکسپوز کیا جائے اس نظام کو, یا جوڈیشری میں جو ایک مزاحمتی آوازیں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں, یا دیکھیں میرا خیال ہے کہ ججز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, وہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ ختم ہو گئی ہے, ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے, ججز دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس نہج پہ پہنچ گیا ہے. اطہر من اللہ صاحب نے اپنی تقریر میں 4 بار 1971 کا حوالہ دیا ہے. کیوں دیا حوالہ؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 1971 سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا کہ آپ نے بنگالیوں کے ووٹ کو عزت نہیں دی, آپ نے بنگالیوں کی رائے کا احترام نہیں کیا, آپ نے ان کے انسانی حقوق کی پامالیاں کی, آپ نے ان کے اوپر ظلم کیا, تو پھر 1971 ہو گیا. تو وہ جو کچھ کہہ رہے تھے, جن کو کہہ رہے تھے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ حالات آپ دوبارہ اسی طرف لے کر جا رہے ہیں, لے جا چکے ہیں. مہربانی کریں ملک کے اوپر رحم کریں. بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے.